دین کی بنیاد توحید و رسالت ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دائماً ابدا۔ اسی پس منظر اور پیش منظر میں ہمیں تمام مباحث کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ کسی کی فضیلت، کسی کا تقرب اعتقادی طور پہ کسی کا درجہ کس لحاظ سے بلند ہے، جتنا وہ کلمے کے قریب ہے اتنا ہی زیادہ اس کا رتبہ بلند ہے۔ اور امت کے بنیادی اعتقادات میں یہ بنیادی بات ہمیشہ شامل رہنی چاہیے اور پیش نظر رہنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی بنیاد ہیں اور اللہ تعالی وحدہ لا شریک کی طرف وہ آخری داعی ہیں، بشیرم و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ تو آپ نے تمام کائنات پہ حجت قائم کی، اور جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ مدینہ طیبہ میں باقی جہاں وفود بھیجے گئے، خطوط لکھے گئے، اسی طرح کچھ لوگ از خود پریشان ہوئے۔ یہ لوگ خود حاضر ہوئے تھے یہ طے کرنے کے لیے، کیونکہ آپ نے جو ان میں بتایا کہ اسقف اعظم ان میں جو تھے ان میں حارثہ ابن علقمہ، وہ کہ جس کی تعظیم یورپ میں بھی بہت زیادہ کی جاتی تھی، اس وقت وہ ان کا معتبر ترین شخص تھا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ عیسائیت کا کامل نمائندہ تھا۔ ٹھیک، لارڈ بشپ جس طرح لارڈ بشپ، جی۔ اس کے ساتھ جو ان کا بہت بڑا عقل مند اور اس دور کا بہت حکیم و دانا شخص تھا وہ عاقب، اس کو عبد المسیح بھی کہتے تھے۔ تیسرا ایک شخص ان کا اور تھا کہ جو ان کے نظام سلطنت کو سنبھالتا تھا، مالیات کا بہت بڑا ماہر تھا، اس کا نام اہم تھا۔ اچھا، 3 یہ افراد تھے، باقی 14 سردار تھے، 60 کی تعداد تھی۔ جیسے آپ نے بتایا کہ آگے بیٹھ گئے اور مشرق کی طرف نماز اپنے عبادت کی۔ تکبر حد درجے کا تھا، لباس ایسا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا امتیاز، دراصل کہنا یہ چاہیے کہ وہ فقیری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الفقر فخری، کہ کائنات میں اولاد آدم کے سردار ہیں لیکن امتیاز امت کہ الفقر فخری۔ تو سمال فقر و فقری کا رہا شان امارت۔ سبحان اللہ، وہ اقبال نے خود کہا نا کہ سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کبے زری سے نہیں۔ تو ان کے ذہن میں خناس تھا کہ شاید ہم اپنی معاشرتی حیثیت کو اجاگر کریں گے تو وہ ایک روب پڑے گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کائنات کو یہ پیغام دیا اپنے عمل مبارک سے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عاجزی، انکساری اور خود پرستی نہیں، خدا پرستی کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ فروتنی وہاں چلتی، فروتنی، عاجزی، انکساری، بندگی کا احساس۔ تو دین اسلام جو ہے وہ بندگی کے احساس کامل کے لیے آیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات اقدس سے اس کا بھرپور مظاہرہ کر کے بتایا۔ پہلی دعوت تو یہ تھی کہ اللہ اپنے ہاں بندگی ایسی قبول فرماتے ہیں۔ پھر حضرت علی کی سفارش تھی، سمجھایا کہ ایسا نہیں ہوا کرتا۔ اس کے بعد پھر مکالمہ شروع ہوا۔ تو سب سے پہلے بہت ہی قوت سے اور زور استدلال بذام خویش وہ یہ سمجھتے تھے، وہ کہنے کہ آپ نے ہمارے نبی کو گالی دی ہے، معاذ اللہ۔ اچھا، ہاں، یہ الفاظ بھی ملتے ہیں۔ اچھا، اور ایک جگہ کہا کہ آپ نے ہمارے نبی کی توہین کی ہے۔ اب جو یورپ میں یہ سلسلہ ہے نا، وہ اصل میں وہ اسی طرح کا یہ سرایت کیا ہوا فکر ہے جو یہ سمجھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں، کہ نہیں، آپ کہتے ہیں کہ خدا کا کوئی بیٹا نہیں۔ یہاں سے بات شروع ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس سے پہلے جو آیات ہیں سورہ آل عمران کی، وہ اسی موضوع پہ ہیں، لیکن چونکہ ہمارا موضوع ریلیٹڈ ہے اہل بیت کی عظمت کے ساتھ، اس لیے ہم اسی طرف آتے ہیں۔ تو کہا کہ یہ تو عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے بیٹے نہیں تھے، اور پھر وہ استدلال کیا، دلائل بیان فرمائے کہ حی و قیوم اللہ تعالیٰ ہے، رازق اللہ تعالیٰ ہے، اور بیٹا جو ہے باپ کے مشابہ ہوا کرتا ہے۔ کیا عیسیٰ بھی ایسے تھے؟ اور عیسیٰ علیہ السلام وہ ایک پروسیس سے گزرے ہیں، شکم مادر میں وہ تشریف فرما رہے ہیں، اور اگر انہیں یہ گمان ہو گیا کہ چونکہ ان کا باپ کوئی نہیں تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر باپ نہیں تھا تو کیا بیٹا باپ کے مشابہ نہیں ہوتا؟
کیا عیسیٰ خدا کے مشابہ ہیں؟ اور پھر قرآن نے جو کہا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ جیسے آدم پیدا ہوئے تھے بالکل عیسیٰ بھی اسی طرح ہے۔ نہ ان کا باپ، ان کی تو ماں بھی نہیں تھی، باپ بھی نہیں تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام تو جزوی طور پہ اس سلسلے میں آتے ہیں۔ تو اس لیے جب آدم علیہ السلام ابن اللہ نہیں ہو سکتے اور تم اس بات کو تسلیم کرتے ہو تو عیسیٰ علیہ السلام کیسے ابن اللہ ہو سکتے ہیں؟ ویسے آرگومنٹ بڑا زبردست ہے جی ہے نا، یقینی طور عقل پہ اگر ذرا بھی عقل ہو تو سمجھ جانا بڑی چاہیے۔ واضح بات ہے کہ آدم کو تسلیم کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام، اور یہ خود اسرائیلی ہیں۔ یہ بعد میں جھگڑا ہوا کہ ہم عیسائی ہیں، تو یہ ایک طریقے سے اپنا ماحول ٹھیک کر چکے تھے، تو اسی طرح یہ بالکل تفاخر کے ساتھ پھر چیلنج کر دیا جی، پھر چیلنج کر دیا۔ اب اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ جب علم، شعور، قوت احساس، استدلال کی دنیا ختم ہو جائے، یعنی انسانی حواس میں علم کا جو وجود ہے اور اس کا اظہار ہے وہ ہر طرح سے ختم ہو جائے، تو پھر روحانی قوت غالب آتی۔ یہ ضرور سمجھنا چاہیے، کیونکہ ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی محض مادی دنیا کے لیے ہے، ایک وہ مادی انسان ہے، اس کا مادی وجود ہے، اسی کا اتباع نہیں۔ تمام انسان تو روح اور مادے کا مجموعہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھی ان کے ارشاد کے لیے اسی طرح بھیجتے ہیں۔ تو جب علم ظاہر ختم ہو جائے، استدلال کی قوتیں ختم ہو جائیں اور انسانی احساسات بالکل سرد پڑ جائیں اور وہ کوئی حرکت نہ کر سکے، پھر علم باطن، پھر علم باطن اور روحانی شعور بیدار ہوتا ہے، اور وہ چونکہ وہی بھی اسی طرح ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، ہم اب تم لوگوں سے مباہلہ کریں گے۔